اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولانا علاء الدین نیلی رحمۃ اللہ علیہ ذات پسندیدہ تمام عزیزوں اور یاروں میں جیسے نور دیدہ، عالم علوم سبحانی، حافظ کلام ربانی، بادشاہ عالم باز، علماء میں تقریر خوب کے ساتھ ممتاز، مولانا علاء الدین نیلی رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ کے معزز خلیفہ تھے۔ آپ ایسے مقرر و فصیح تھے کہ بڑے بڑے زبردست علماء آپ کی تقریر کے شہدائی تھے، اور جب آپ کلام کرتے تھے تو تقریر کا جادو تمام حاضرین کو خود بخود اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ آپ اعلیٰ درجے کے یاروں میں اعلیٰ سخن اور علم سلوک میں سب سے زیادہ ممتاز و نامور شمار کیے جاتے تھے، اور کشاف و مفتاح کے غوامض بیان کرنے میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ مولانا فرید الدین شافعی جو عود کے شیخ الاسلام تھے اور مروجہ علوم میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے، ان کی مجلس میں آپ کشاف کی قرات کرتے تھے، اور مولانا شمس الدین یحییٰ اور علماء عود سامع تھے۔ کاتب حروف نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ظاہر میں علماء کی شان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں اہل تصوف کے اوصاف کے ساتھ موصوف تھے۔ ایک دن سلطان المشائخ فجر کی نماز ادا کر کے جماعت خانہ کے کوٹھے پر تشریف لے گئے، اور جہاں ہمیشہ تشریف رکھا کرتے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ مولانا علاء الدین ذرا دیر کر کے پہنچے۔ جن عزیزوں نے سلطان المشائخ کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی، انہوں نے مولانا علاء الدین نیلی کی اقتدا کی اور جماعت خانہ کے صحن میں آپ کو امام بنا کر نماز میں مشغول ہوئے۔ مولانا علاء الدین نے امامت کی حالت ایسی خوش الحانی سے قرات ادا کی کہ سننے والوں کو مزہ آ گیا اور انتہا درجہ کا ذوق شوق پیدا ہوا۔ سلطان المشائخ بھی کوٹھے پر بیٹھے ہوئے قرات سن رہے تھے۔ آپ پر بھی وہ ذوق شوق کی حالت طاری ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ حضور نے فوراً اقبال خادم کو بلا کر فرمایا کہ یہ خوش آواز عزیز جو نماز میں مشغول ہے، اس کے پاس میرا مصلی لے جا اور سلام پھیرنے کا منتظر رہ۔ جو ہی نماز سے فارغ ہو مصلی اس کے ہاتھ میں دے دے۔ خواجہ اقبال نے ایسا ہی کیا۔ مولانا علاء الدین نیلی نے جب سلام پھیرا، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فرشتہ صفت بہشتی خلت آسمانی کرامت کے حضور سے لایا ہے اور منتظر کھڑا ہے۔ آپ نے نہایت تعظیم و تکریم سے وہ مصلی اقبال خادم کے ہاتھ سے لے کر، جو در حقیقت مقبول اہل دل تھے، سر اور آنکھوں پر رکھا اور جان کے برابر حفاظت و احتیاط سے رکھا۔ اگرچہ یہ بزرگ سلطان المشائخ کے حضور سے اجازات مطلق رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ نے ایک مرید بھی نہیں کیا، بلکہ آپ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے، اگر سلطان المشائخ زندہ ہوتے تو میں خلافت نامہ حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا اور عرض کرتا کہ اگرچہ مخدوم نے اس راہ بندہ نوازی شفقت و مہربانی فرمائی ہے اور اس ناچیز بندہ کو اپنی دولت خلافت پر پہنچایا ہے، لیکن بندہ اپنے تئیں اس محل مرتبہ کے قابل نہیں دیکھتا اور اس منصب اور شرعی عہدہ کی ذمہ داری نہیں کر سکتا۔ اس قضیہ میں شیخ عارف خلیفہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق قدس اللہ سر العزیز کی اتباع و تقلید کرتا ہے۔ شیخ عارف کے حالات کیفیت جناب شیخ شیوخ العالم کے خلفاء کے ذکر میں مفصل تحریر کی جا چکی ہے اور وہاں دیکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا شمس الدین یحییٰ اور مولانا علاء الدین نیلی اور چند دیگر عزیز عود سے سلطان المشائخ کی خدمت میں تشریف لائے تھے، اور ان دنوں میں ملائن نے چاروں طرف سخت تشویش پھیلا رکھی تھی۔ دہلی کے اطراف و جوانب کو خراب و برباد کر رہے تھے اور خلق کو گھیر گھیر کر قلعہ میں لاتے تھے۔ یہ بزرگ جب سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے چوتھے روز انہیں بلا کر عود جانے کی اجازت دی اور ایک ایک کو رخصت کیا۔ یہ بزرگ اس وجہ سے کہ سلطان المشائخ نے اس قدر جلد رخصت کر دیا اور کچھ روز بھی خدمت میں رکھنا پسند نہ فرمایا، نہایت منغض و مقدر ہوئے اور ملال و رنج کے ساتھ عہد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب تلپتہ میں داخل ہوئے تو مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تپ محرک کا آغاز ہوا۔ اس سے مولانا شمس الدین یحییٰ اور دوسرے یاروں کو زیادہ حیرت ہوئی۔ مولانا علاء الدین نازک اور لطیف اندام آدمی تھے اور تمام رستے خراب پڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اسی اندیشہ میں تلپتہ میں اتر پڑے اور چند روز تک یہیں قیام پذیر رہے۔
ادھر ایک عرضداشت سلطان المشاہ کی خدمت میں بائی مضمون روانہ کی کہ حضور کے غلام فرمان عالی کے مطابق دہلی سے روانہ ہوئے۔ پہلی ہی منزل میں مولانا علاؤالدین کو بخار آ گیا اور ایسا سخت و شدید بخار ہوا کہ ہمیں مجبوراً تلپتہ میں ٹھہرنا پڑا۔ علاوہ اس کے رستے پہلے کی نسبت نہایت خطرناک اور خراب ہیں۔ اسباب میں جیسا ارشاد ہو عمل میں لایا جائے۔ سلطان المشائخ نے فوراً ان بزرگوں کے لیے خرچ اور مولانا علاؤالدین کے لیے اپنی سواری خاص بیچی اور کہلا بیچا کہ تم فوراً پلٹ آؤ۔ جب سلطان المشائخ کا یہ حکم ان بزرگوں کو پہنچا تو بڑی خوشی کے ساتھ تلپتہ سے لوٹے۔ مولانا علاؤالدین سے فرمایا کہ آپ اس سواری میں بیٹھ جائیے اور ہم پیادہ چلتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا میری کیا ہستی ہے کہ سلطان المشائخ کی سواری خاص میں سوار ہوں۔ الغرض ان بزرگوں نے ایک ڈولی کرایہ کی اور مولانا اس میں سوار ہوئے۔ مولانا نے فرمایا کہ سلطان المشائخ کی سواری میرے آگے آگے چلنی چاہیے تاکہ اس پر میری نظر پڑے اور میری صحت کا موجب ہو۔ جب یہ لوگ سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کے حال پر بے انتہا شفقتیں اور حد سے زیادہ مہربانیاں ارزانی فرمائیں اور فرمایا مولانا علاؤالدین کی بیماری کا آغاز کیوں کر ہوا۔ مولانا کے ہمراہیوں نے بخار کی کیفیت بیان کی تو آپ نے اقبال خادم سے ارشاد کیا کہ صبح کے کھانے میں سے جو کھانا بچ گیا ہے اس میں سے تھوڑا سا لے آؤ۔ اقبال کھچڑی اور گھی لے آئے۔ مولانا علاؤالدین سے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ جو ہی مولانا نے کھچڑی گھی کھایا بخار بالکل جاتا رہا۔ اس بعد سلطان المشائخ نے فرمایا چونکہ یہاں ملائن کی تشویش چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور اطراف شہر کی خلقت شہر میں جبراً داخل کی جاتی تھی اور لوگوں کو آب و طعام بمشکل دستیاب ہوتا تھا، مسافروں کے ساتھ خاص کر نہایت سختی برتی جاتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اس قدر جلد رخصت کر دیا تھا کہ اگر اپنے مکانوں پر جلد پہنچ جاؤ تو بہت اچھا ہو۔ تم اس وجہ سے تنگ دل اور مقدر ہوئے، حالانکہ تنگ دلی کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کے بعد جب سلطان المشائخ کو معلوم ہوا کہ مولانا علاؤالدین نیلی ڈولی میں سوار ہو کر آئے ہیں اور سواری خاص میں نہیں بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس میں سوار ہو کر کیوں نہیں آئے۔ مولانا نے روئے نیاز زمین پر رکھ کر عرض کیا کہ اگرچہ مخدوم ازراہ بندہ نوازی حد سے زیادہ مہربانی و کرم فرماتے ہیں، لیکن اس کم ترین کو اپنا مرتبہ اور اپنی ہی قدر خود جاننی چاہیے۔ غرض کے مولانا علاؤالدین جب تک زندہ رہے ہمیشہ اس سواری کو ایسے موقع پر رکھتے جو آپ کی زیر نظر رہتی، آپ اس کو بوسہ دیتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ خدا تعالیٰ نے مولانا علاؤالدین کو علمی فضائل بہت کچھ عنایت کیے تھے اور فی نفسہ آپ ایک بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان منصب سے ممتاز تھے، لیکن بائیں ہمہ جو اعتقاد آپ سلطان المشائخ کی خدمت میں رکھتے تھے وہ سب پر غالب تھا۔ آپ نے آخر عمر میں سلطان المشائخ ملفوظات یعنی فواد الفواد اپنے قلم مبارک سے تمام و کمال لکھے اور بیشتر اوقات زیر نظر رکھتے اور مطالعہ کرتے تھے، بلکہ انہیں اپنے اوراد و وظائف ٹھہرا لیتے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اس قدر معتبر کتابیں ہر علم و فن کی موجود ہیں، لیکن آپ بجز سلطان المشائخ کے ملفوظات کے کسی کتاب کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ مولانا نے جواب میں فرمایا کہ اے غافلو، کتب سلوک وغیرہ سے ایک جہاں پٹا پڑا ہے اور ہر فن کی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے مخدوم کے روح افزا ملفوظات کہ انہی سے میری نجات متعلق ہے کہاں پا سکتا ہوں۔ ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں، میرا نسیم تو باید صبا کجاست کے نیست، کجاست زلف تو مشک خطا کجاست کے نیست۔ مجھے تو تیری نسیم چاہیے، ورنہ سوا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں نہیں ہے، تیری زلف کہاں ہے ورنہ مشک خطا کون سی ایسی جگہ ہے۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے، خیال روئے تو شد عید من اذان شدم، میرا بعید کسان نیست حاجت چندان۔ تیرے چہرے کا خیال میرے لیے عید ہے، مجھے لوگوں کی عید سے ذرا غرض نہیں۔ انجام کار یہ بزرگ چند روز تک بیمار رہے اور اسی بیماری میں انتقال فرما گئے۔ سلطان المشائخ کے خطیرہ میں گنبد دہلیز کے آگے چبوترا کے اندر مقابر یاروں کے متصل اس عمارت میں مدفون ہوئے، جسے مولانا ممدوح نے اپنے جیتے جی خود تعمیر کرایا تھا، رحمت اللہ واسع۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔
یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔